سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن معمر عن عمر بن المختار عن البصري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما في القوم من مرض وإنهم والله لا صحاء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة ولكن أبقاهم الخوف من النار إنه من لم يتعذ بأذى الله فقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير الله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحذر عذابه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اقوال ذکر فرما رہے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب زمین پہ اللہ کے بندے چلتے ہیں تو وقار سے، آرام سے، سکینہ سے، لیکن ان میں کسی قسم کا تکبر یا بڑائی یا اظہار نہیں ہوتا. جیسے دنیا دار اکڑ کے چلتے ہیں اور آگے آپ اگر گھوڑیوں پہ سوار ہیں تو آگے نوکر بھاگتے ہیں، آپ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں نوکر باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ چلیں تو ہر آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے اور وہ چاہتے ہیں ہم سب سے آگے چلیں، اور جب وہ بیٹھیں تو سب کھڑے رہیں، اور جب وہ کھڑے ہوں تو سب ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں. تو یہ علامت متکبرین ہے. اللہ والوں کی یہ علامت نہیں ہوتی، ان میں سکینہ ہے، وقار ہے، تواضع ہے، خشیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے کہ وہ قوم ایسی ذلل والا، یہ نہیں کہ ذلیل مانا ہوتا ہے عاجز، مانا ہوتا ہے یعنی کمزور،
جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، تو یہاں ذلیل کا وہ معنی نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے فلاں بڑا ذلیل ہے، معنی عاجز ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مومنین جو ہے بڑی کمزور اور عاجز قوم ہے، حتیٰ کہ ان کے اسماء ہیں، نظر ہے، اعضاء ہیں، وہ ایسے اللہ کے خوف سے تواضع میں جھکے ہوتے ہیں اور ایسے خوف سے ان پہ ڈر طاری ہوتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہے۔ نظر میں وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ تو بالکل تندرست ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت کا خوف داخل ہو چکا ہے جو دوسروں کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کے دل میں خوف ہے وہ عام آدمی کے دل میں تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما علمت، اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہوتا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ تمہارا ہنسنا کم ہو جاتا اور اللہ کے آگے رونا اور خشیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا۔ تو جتنا جتنا علم ہوگا، جتنا جتنا مقام اور تقوی اور رفعت ہوگی، اتنا بڑا خوف ہوگا۔ اس لیے آپ اس کی ایک عام مثال سے اندازہ لگا لیں کہ ایک عام آدمی ہمارے جیسا جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ فرض نماز بھی لیٹ ہو جائے، اچھا بھی قضا کر لیں گے یار کیا ہو گیا، تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کے تو اگر نفل بھی چھوٹ جائے تو ان کی ساری رات روتے گزر جاتی ہے، ان کی تہجد میں بھی پورا نہ پڑھ سکیں تو ان کی رات روتے گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں آج میں اللہ کے آگے کھڑا نہ ہو سکا، میں مناجات نہ کر سکا، میں روزانہ جو قرآن کی منزل پڑھتا تھا آج محروم ہو گیا، میں جتنی رکعتیں پڑھتا تھا محروم ہو گیا۔ تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اس خوف نے ان کو جھکا دیا ہے، اس خوف نے ان کو عاجز بنا دیا ہے، اس خوف نے ان پہ ایک ایسی وحشت طاری کر دی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی یہ تو بیمار ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آخرت کا یقین دیا ہے، آخرت کے بارے میں علم دیا ہے، اس لیے وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہتے ہیں اما واللہ ما حزنهم ما حزن الناس، ان کا حزن جو ہے لوگوں کے حزن کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہ غم کھاتا ہے کہ پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، گاڑیاں کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، ان کو یہ غم نہیں ہوتا، ان کو تو آخرت کا غم ہوتا ہے۔ وَلَا تَعَاظَمَ فِي نُفُوسِهِمْ شَيْءٌ طَلَبُوا بِهِ الْجَنَّةَ، اور ان کے لیے اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حصول ہے۔ وَلَكِنْ أَبْقَاهُمُ الْخَوْفُ مِنَ النَّارِ، ان کو جو چیز رلاتی ہے وہ جہنم کا ڈر ہے، وہ جہنم کا خوف ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، جو چاہے کر دیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ اور فرمایا مجھے اپنے اللہ کی رحمتوں پہ اتنا یقین ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، ارجو من اللہ ان اکون انا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب وہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، تقطع نفسہ علی الدنیا حسرات، کہ ان کا تقطع جو ہے دنیا پہ کوئی غم نہیں۔ ومن لم یر اللہ نعمتا الا فی مطعم، اور جو لوگ نعمت صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ کھانا ہو،
اعلیٰ چیزیں پینے کے لیے ہوں، رہنے کے لیے مکان ہوں، اعلیٰ لباس ہو، اور میں وقت کل علم ہوں، معلوم ہوتا ہے یہ جاہل ہے اور اس کا عذاب جو ہے اس کے آگے تیار کھڑا ہے۔ تو اصل تو رضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اصل تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں نعمتیں آخرت کی حاصل ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے؟ ایک چمڑے کی چادر ہے، ایک چمڑے کا سرانہ ہے، اور اس کے اندر کھجور کا جال بھرا ہوا ہے۔ یہ بستر ہے میرے آقا کا۔ وقولہ تعالیٰ کے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اذا صف عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يكونون الا خيرا۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندوں کی مثال ایسے ہے، اگر کوئی جاہل ان پہ زیادتی کرے، کوئی ان کو برا کہے، کوئی گالی دے، کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے، تو وہ اسی طرح کا جواب نہیں دیتے کہ گالی کا جواب گالی سے دیں، سخت بات کا جواب سخت بات سے دیں، بل یعفون ویصفحون، وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ولا یقولون الا خیرا، اور ان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر خیر کا کلمہ، یعنی یہ مومن کی شان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ مومن لانتے کرے، تجھ پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، یہ مومن کی شان تھوڑی ہے۔ ولا فحاشا، اور گندی بات کرے، فحش گفتگو کرے، ولا بذیہ، گری ہوئی بات کرے اخلاق سے، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن بات کرتا ہے تو اکرام سے کرتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ خاموش رہنا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزیدہ شدت الجاہد علیہ الا حلما، اور اسی طرح میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے سامنے کسی جاہل نے اپنی جہالت اور شدت جہالت کی وجہ سے کوئی تلخ بات کی، حضور کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ جاتا، اور زیادہ مہربانی فرماتے اور ڈال دیتے بات۔ وَكَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن کی تو صفت یہ ہے کہ جہاں بےہودہ بات ہوتی ہے وہاں سے پھر جاتا ہے، وہاں سے رخ پھیر کے چل دیتا ہے۔ روى الإمام أحمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ابو بکر عن الأعمش النبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب رجل عنده وجعل المصروف يقول عليك السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا، قال له بل أنت وأنت أحق به، فإذا قلت له عليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به، إسناده حسن ولم يخرجوه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، نعمان بن مقرن المزنی قال، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب رجل عنده، ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا تھا، لیکن جس کو گالی دے رہا تھا وہ کہتا علیک السلام، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا بلکہ سلام کر رہا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان ملکا بینکما، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ تم یہ گالیاں دے رہا ہے اور تم سلامتی کی دعائیں کر رہا ہو، اللہ نے فرشتہ بھیجا تم دونوں کے درمیان میں، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا ہے۔ وہ جب بھی تمہیں گالی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ تیرا دفاع کرتا ہے، اس کو کہتا ہے انت و انت حق به، کہ ہاں تم جو گالی دے رہے ہو اصل تو تم مستحق ہو، وہ تو مستحق نہیں ہے بیچارہ گالی کا۔ فَإِذَا قُلْتَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، اور جب کہتا ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ تو
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حقدار تو ہے، تجھ پہ سلامتی ہو کہ تو نے صبر کیا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ مومن درگزر کرتا ہے، مومن اپنی زبان پہ، اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کے بارے میں برائی نہیں کرتا ہے، اور اگر کسی محفل میں برائی ہو تو وہ بچ کے چل دیتا ہے، وہاں بیٹھتا بھی نہیں ہے بلکہ اعراض کر دیتا ہے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلامن کا معنی سدادن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہدایت۔ وقال سعید بن جبیر ردوا معروفا من القول، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سلامن کا معنی یہ نہیں کہ لازمن یہ لفظ کہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، معنی یہ ہے کہ اچھی بات کہتے ہیں، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ گالیوں کا جواب جو ہے دعا سے دیتے ہیں، وہ برائی کا جواب جو ہے بھلائی سے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن حضور ہمیشہ دعا مانگتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے پیغمبر کے شان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ معنی یہ ہے کہ ردوا معروفا من القول، بھلائی کے قول سے جواب دیتے ہیں۔ وقال الحسن بصری قالوا سلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ان جہل علیہم حلموا، کہ اگر ان سے کوئی جہالت کرے، گالی دے، برا لفظ کہے تو صبر کرتے ہیں۔ یصاحبون عباد اللہ نہارهم بما یسمعون ثم ذکر ان لیلهم خیر لیل، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے، اور رات ان کے دن سے بھی بہتر ہوتی ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب دیکھو رات کو یا سجدے میں پڑے ہیں یا کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، یعنی فی طاعتہ و عبادتہ، کما قال تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ تو رات کو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، باقی رات تو میرے جاگنے میں گزرتی ہے، میرے ذکر میں گزرتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسے ہم نے اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ ایسے دیکھے ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، لیکن فرض نماز صف اول میں ہے، اور اس کے بعد یعنی تلاوت قرآن کم از کم 10 پارے روز کی تلاوت قرآن ہے، اور باقی اوراد کے علاوہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود شریف ہے، اور 1,00,000 جو ہے نفی اس بات اللہ کی تحلیل و ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے سہولت فرما دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر لیتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، بعض اوقات ایسا بندہ ہوتا ہے عمل تو تھوڑا کرتا ہے لیکن اجر زیادہ لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے ایسی توفیق بخشی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں۔ اب 1,00,000 درود شریف پڑھنا آسان بات نہیں، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ 10 پارے قرآن کی منزل بھی پڑھو، فرائض اللہ کی پابندی بھی ہو، تہجد، اشراق، اسی طرح خمیس اور سوموار کا روزہ رکھنا، لیالی البیز 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، یہ تمام نفلی عبادات بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، سب کو مل بھی رہے ہیں، سب کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ان کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ ان کے تھوڑے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں بس جناب اب بیٹھیں گے رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک کیا کام کر رہے ہیں، یا گپے مار رہے ہیں، یا تاش کھیل رہے ہیں، یا شطرنج کھیل رہے ہیں،
یا لڈو کھیل رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو گالیاں دیں. کم از کم اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہیں اگر اس دور میں وہ حضور کے صحابہ کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں اور وہ ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں گے بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں اور کیا بلا ہے. جب ہمیں صحابہ دیکھیں، ہمارا عمل دیکھیں، ہمارے احوال دیکھیں، ہمارے عقیدے دیکھیں، ہمارا شرک دیکھیں، وہ کہیں کم از کم یار یہ مسلمان قوم تو نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا مذہب ہے ان کا، کیا دین ہے ان کا. تو یہ حقیقت بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے. اب مومنوں کی صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کا وقت جو ہوتا ہے تہجد کا وقت، اس وقت میں استغفار کے خصوصی برکتیں ہیں. جس آدمی نے اللہ کی رحمتوں کا مزہ لینا ہو نا، پھر وہ تہجد بھی پڑھے اور استغفار بھی پڑھے، پھر دیکھیں گے اللہ کیسی کیسی رحمتیں فرماتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے نا، اس کے کام پھر اللہ کر دیتے ہیں. ہم مصیبت یہ ہے نا کہ نہ تو اللہ کے کام میں لگتے ہیں اور نہ کوئی انسانوں والے کام کرتے ہیں. ہم سے تو انسانیت بھی شرمندہ ہے اور دین سے بھی ہم دور ہو گئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کہ وہ بستروں سے دور کھڑے ہیں اللہ کے ڈر سے. وقال تعالی من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اکثر رات کا حصہ کھڑا ہے اللہ کے آگے، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، آخرت کے عذاب سے ڈر رہا ہے، رحمت کی امید کر رہا ہے. جیسے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور مومنوں کی یہ صفت ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ پکڑنے والا ہے. جو آدمی کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں گیا وہ خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں جلے گا. اور غرامہ مانا یعذب کن غراما من ید جدیرا فانہ لا یبالی. اگر وہ عذاب دینا چاہے تو دائم، اور اگر عطا کرنا چاہے تو عطا بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو. ولہذا قال الحسن فی قوله ان عذابها کان غراما كل شيء يصيب ابن آدم يزول عنه وليس بغرام وانما الغرام واللازم ما دامت الارض والسماوات. حضرت حسن فرماتے ہیں ان عذابها كان غراما. غراما کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں جو چیز ابن آدم کو تکلیف پہنچے اور ہٹ جائے وہ غرام نہیں ہے. غرام تو وہ ہے وہ عذاب جو ہمیشہ پکڑ لے، ہمیشہ لازم ہو جائے. ما دامت السماوات والارض. وقضى قال سليمان التيمي وقال محمد بن كعب ان عذابها كان غراما يعني ما نعموا في الدنيا ان الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها اليه واغرمهم فادخلهم النار. انہوں نے فرمایا غرامہ کا معنی جرمانہ، یا کہتے ہیں غرامہ کر دیا جی، جرمانہ کر لگا دیا. تو کیا معنی؟ جو اللہ نے ان کو دنیا میں نعمتیں دی تھی، قیامت میں جب اللہ کافروں سے پوچھیں گے کہ تم نے میری نعمتوں پہ کیا رد عمل کیا، جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں جرمانہ کر کے سزا کر کے جہنم میں بھیجیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ غرامہ کا معنی یہ ہے کہ جب وہ راضی نہیں کر سکیں گے تو ان کو بطور عذاب جہنم دی جائے گی. اور وہ جہنم کیا بلا ہے؟ انہا ساءت مستقرا ومقاما. فرمایا بیس المنظر منظرن، وہ دیکھنے میں بھی بری اور راحت کے لیے بھی بری، بہت بری جگہ ہے، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے.
بہت برا مقام ہے. انہا ساعت مستقرا ومقاما. قال حدثنا ابی قال حدثنا حسن الربیع قال حدثنا ابو الاحوص الاعمش مالک بن الحارث قال اذا تري الرجل في النار او فيها واذا انتهى الى بعض ابوابها قيل له مكانك حتى تتهف. قال اس کا قاصا من سم الاصابع والاقارب. قال فيتميز الجلد ولا هدى والشعر ولا هدى والعصب ولا هدى والعروق ولا هدى. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالک بن حسن فرماتے ہیں اذا طرح الرجل فی النار، کہ جب آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے، نعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار. فَإِذَا انتہا إِلَى بَعْضِ أَبْوَابِهَا، جب اس کو لے جائیں گے جہنم کے دروازوں پہ پہنچے، کہیں گے ٹھہر دیو ابھی تمہیں تحفہ دیتے ہیں. وَيُسْقَىٰ كَأْسًا، اس کو ایک پیالہ پانی کا پلائیں گے. وہ پانی کیا ہوگا؟ سانپوں اور بچھوؤں کی زہر بھری ہوئی ہوگی. قال فيتميز الجلد، اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ چمڑا الگ ہو رہا ہے، بال الگ گر رہے ہیں، پٹھے الگ ہو رہے ہیں، رگیں الگ ہو رہی ہیں. یہ تو پہلا پانی ہے نا، آگے کیا ہوگا؟ وقال اذن الذنابي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن مجاهد عن عبيد بن امير قال ان في النار لجبابا فيها حيات امثال البخت واقارب امثال البغال الدهم فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذ بشفاههم وبشارهم وشارهم وقشطت لحومهم إلى أقدامهم فإذا وجهت النار رجعت. اب اس روایت میں آتا ہے، عبید بن عمیر فرماتے ہیں ان فی النار لجبابا، کہ جہنم کے اندر جباب کہتے ہیں بہت بڑے گڑھے، بہت بڑی غاریں ہوں گی. فیہا حیات، اس میں ایسے سانپ ہوں گے بڑے، حیات امثال البخت، جیسے بختی اونٹ بڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے سانپ. وَأَقَارِبُ، اس میں ایسے بچھو ہوں گے، امثال البغال، جیسے خچر کے برابر بچھو ہوں گے. فَإِذَا قَذَفَ بِهِمْ فِي النَّارِ، جب یہ جہنمی کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ سانپ، وہ بچھو دوڑیں گے. فَأَخَذَتْ بِشِفَاهِهِمْ، وہ آ کے پھر اس کے ہونٹوں کو پکڑیں گے اور بالوں کو پکڑیں گے اور سارے سر سے لے کر پاؤں تک چمڑا اتار کے رکھ دیں گے. فیضا وجہ نارجات، اس کے بعد جب آگ کی گرمی اس کو پہنچے گی پھر ہٹ جائیں گے، پھر آ جائیں گے، کیونکہ عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا، عذاب جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگا کافروں سے. ہمیشہ یعذبون فی نار جہنم، ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا. وقال الامام احمد حدثنا الحسن موسیٰ قال حدثنا سلام یعنی ابن مسکین نبی طلال نفس مالک رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا فی جہنم لینادی الف سنہ، کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالیں گے وہ 1000 سال تک چیختا رہے گا، کہے گا یا حنان یا منان، اللہ کو پکارے گا. فیقول اللہ عز وجل لجبریل اذهب فأتنی بعبدی ھذا فینطلق جبریل ویجد اہل النار مکبین یبکون فیرجع الی ربہ عز وجل ویخبره اللہ عز وجل ان ائتنی به فی المکان کذا وکذا فیجیء به ویوقفه علی ربہ عز وجل فیقول له یا عبدی کیف وجدت مکانک ومکیلک فیقول یا رب شر مکان وشر مکیل فیقول اللہ عز وجل ردوا عبدی فیقول یا رب ما كنت ارجو اذا خرجتنی من ان تردنی فیقول ردوا عبدی. اب اس روایت میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عبدن، اللہ کا بندہ ہوگا جہنم میں. لیکن یاد رکھیں کہ کافر اور مشرک جب جہنم میں جائیں گے وہ نہیں نکلیں گے،
ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. جہنم سے وہ نکلیں گے مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ گار ہے، گناہوں کی سزا ملی، کبھی سزا پوری کر کے نکل آیا، کبھی شفاعت کے ذریعے نکل آیا. اللہ پاک اپنی رحمت سے نکال دیں گے، لیکن ان لوگوں کو جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو. اگر خاتمہ ہی کفر پہ ہو گیا ہے تو وہ تو کبھی نہیں نکلے گا. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ 1010 سال تک پکارے گا یا حنان یا منان. اللہ پاک حکم دیں گے جبریل کو، جاؤ میرے بندے کو لے آؤ، میرے پیش کرو. جب جبریل جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم تو بھری ہوئی ہے، بندوں سے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب وہ پتہ ہے کہ اللہ میاں کون سا بندہ، تو سارے بھرے ہوئے ہیں. اللہ پاک حکم دیں گے کہ وہ پکارنے والا بندہ جہنم کی فلاں جگہ پڑا ہے، اس کو وہاں سے لے آؤ. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اس بندے کو لے جائیں گے، اللہ کے پیش کر دیں گے. جب اللہ کے سامنے آئے گا اللہ فرمائیں گے یا عبدی کیف وجدت مکانک، کیا حال ہے، کیسی جگہ ہے، کیسے تیرے آرام کی جگہ ہے. کہے گا اللہ میاں بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ایسی تو عذاب کی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ پاک حکم دیں گے اچھا میرے بندے کو لے جاؤ جہنم میں. وہ کہے گا اللہ میاں ما کنت ارجو، مجھے تیری رحمت سے یہ امید تو نہیں تھی کہ مجھے ایک دفعہ نکال کے پھر ڈالیں گے. اب نکال دیا ہے تو مہربانی کرے بس نکال دیا، اب نکال کے دوبارہ تو جہنم میں نہ بھیجیں. اللہ پاک فرمائے گے اچھا ردو عبدی، میرے بندے کو واپس لے جاؤ، مت ڈالو جہنم میں. اور صفت ایمان والوں کی کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اسراف بھی نہیں کرتے کہ بے فائدہ پیسہ پیسہ. سے پیدا ہوئے ہیں، ایک شلوار قمیص لیا ہے، انشاءاللہ مرنے کے وقت مولوی لے گا، تو یہ بھی ظلم ہے. مکرانا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے بدن پر نعمتوں کا اثر نظر آئے، اچھا لباس ہو، مانا ہے تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو. یہ مانا تو نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی نہ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے ماشاء اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن لباس میں دیکھو ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی بھیک مانگ کے آ رہا ہے. انا للہ، اللہ نصیب ہی نہیں کرتا، محروم کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھو ایسے لباس میں خستہ حال، پرانا لباس، میلا کچیلا اور برا. انا للہ و انا الیہ، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا کہ اللہ دے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے ہو. نہیں، اس انسان میں اعتدال ہو، نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو. اس لیے فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا لیسوا بمبذرین فی انفاقہم، نہ تو اپنے خرچ میں مبذرین ہیں، تبذیر کریں، اڑا دیں. ویسفون فوق الحاجہ، حاجت سے زیادہ خرچ کریں. ولا بخل علی اہلیتہم، اور نہ ایسے بخیل ہیں کہ ہونے کے باوجود بھی بخل کریں. بل عدلا خیارا، درمیانی امور، وخیر الامور اوسطھا لا ھذا ولا ھذا، نہ یہ ہو، نہ اسراف ہو، نہ بخل ہو، نہ اتنا ہو کہ ہر وقت ضائع کرتا پھرے. اس لیے دوسری جگہ آتے ولا تبسط کل البسط، کہ بالکل ہاتھ کو کھلا رکھے کہ ہر وقت بچی کچھ نہ، پھر بیٹھا رو رہا ہو کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں. اور نہ ایسا ہاتھ باندھے کہ ہاتھ جیب میں جاتا ہی نہیں، گردن کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ اندر اترتا ہی نہیں ہے. وہ میرے ایک دوست سے بڑا دیندار تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. تو وہ کئی دفعہ ایسے بات ہوتی نا جی، تو میں نے کہا خان یہ تم کوئی اسپیشل کپڑے سلاتے ہو، نہ ادھر جیب ہے نہ ادھر جیب. میں نے کہا ادھر جیب اس لیے رکھی جاتی ہے کہ پیسہ رکھنا پڑے، میں پھر خرچ نہیں کرتا، پیسہ کیوں رکھوں. جیب بھی نہیں رکھی ہوئی ہے، پھر آپ جیسے لوگ مل جاتے ہیں تو کہتا ہوں چلو بھی اچھا. اب وہ کیا کرتا بھی ایسے تھا اللہ کا بندہ. دیکھا آج حضرت بیٹھے بیٹھے کہا گھر چھوڑنا ہے آپ کو، پیٹرول پمپ پہ جا کے کار کھڑی کرتی بھی پیٹرول ٹینکی بھرو. پیٹرول نہیں ہے تو گھر آپ کو کیسے پہنچاؤں گا، پیسے دیں. ٹینکی بھروا کے چلا جاتا. ہمارا تو سفر تھوڑا تھا، باقی وہ اپنا استعمال کرتا.
میں نے کہا اپنی جیب سے میں نے کبھی نہیں ڈالا. حالانکہ بہت بڑا زمیندار، لیکن خدا نے ایسے لباس دیکھو یہی حال، ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، کھانا کسی کا کھا رہا ہے، موٹر کسی کی ہے، پیٹرول کی، یہ کیا زندگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما. اللہ دے تو اپنے بدن پہ اس کا اثرات بھی نظر. ہاں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. وقال بین ذلک قواما، جیسے اللہ فرماتے ہیں ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ اپنے ہاتھوں کو گردن پہ نہ باندھو کہ نیچے آتے ہی نہیں کہ جیب میں جائیں. ولا تبسطا کل البسط، اور نہ بالکل ایسے پھیلا دو کہ کچھ بچے ہی نہیں. وقال امام محمد قال حدثني ابو بکر عبد الله بن تمیم الغسانی عن زمرة بن الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل قصده في معيشته. حضرت ابی درداء فرماتے تھے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ انسان عقل والا وہ ہوتا ہے جو اپنے خرچے میں انصاف کرے اعتدال کے ساتھ، نہ فضول خرچی ہو اور نہ بخل ہو. وقال الامام احمد بن عبد الله ابو بكر الحداد قال حدثنا مسكين بن العزيز العبدي قال حدثنا ابراهيم الهجري ان ابي الاحوص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عالما اقتصد. میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھوکا نہیں مرتا جو آدمی اعتدال کے ساتھ اپنی دولت کو خرچ کرے. اعتدال کے ساتھ خرچ کرو تو کبھی اللہ بھوکا نہیں کرتے، کبھی اللہ ذلیل نہیں کرتے. وقال حافظ ابو بکر بزار قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم محمد بن ميمون قال حدثنا سعد بن حكيم بن مسلم بن حبيب بن بلال جان لبسي ان حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن القصد في الغنى وما احسن القصد في الفقر وما احسن القصد في العبادة. انہوں نے فرمایا کہ غنا ہو پھر بھی اعتدال ہو، فقر ہو پھر بھی اعتدال ہو، عبادت ہو تو پھر بھی اعتدال ہو. یہ نہیں کہ ایک رات تو 100 نفل پڑھ لو اور پھر مہینہ پڑھو ہی نہیں، لیکن نہیں 2 رکعتیں پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو، 2 سنتیں پڑھو ہمیشہ پڑھو، 2 نفل پڑھو ہمیشہ پڑھو، 1 پارہ قرآن کا پڑھو ہمیشہ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھ کے 20 پارے پڑھ لو پھر سارا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ. یہ اللہ کو پسند نہیں. ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. ثم قال لا نعرف الا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال حسن البصري رحمه الله تعالى ليس في النفقة في سبيل الله صرف. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ ہاں جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہو اس میں اسراف نہیں ہے. اللہ کے راستے میں لاکھوں لگا دو، کروڑوں لگا دو، کوئی اسراف نہیں، کیونکہ وہ تو تمہارا ذخیرہ بندہ ہے، آخرت کے بینک میں محفوظ کر رہے ہو، وہ کوئی ضائع تو کر نہیں رہے ہو. اس لیے فرماتے ہیں وقال یاز ما جاوت بھی اللہ تعالی وسلم. وہ فرماتے تھے کہ جو پیسہ اللہ کے حکم کے خلاف خرچ ہو وہ اسراف ہے. الصرف والنفقۃ فی معصیۃ اللہ عز وجل، وہ پیسہ جو تم نے گناہوں میں خرچ کیا ہے، سگریٹ پہ خرچ ہے، زنا پہ خرچ ہے، غیر عورتوں پہ خرچ ہے، حرام پہ خرچ ہے، بد کرداروں کو کھانا کھلا رہا ہے، گندے لوگوں سے وہ سارا اسراف ہے. جو اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسے میں، یتیموں میں، مساکینوں میں، غریبوں میں، طلباء میں، وہ تو اسراف نہیں، وہ تو گویا اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ جو ہے تمہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 10 دیں، 1 کا 700 گنا دیں، چاہے حرام ہو تو 1 کا لاکھ عطا فرما دیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر کوئی بندے آتے ہیں عمرے پر اور اس کے بعد وہ چھپ کے کام کرتے ہیں تو مزدوری حلال ہے. مزدوری تو حلال ہے لیکن ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ الحمدللہ یہاں ایک ایسا نظام اسلامی ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو اگر ہم ان کو توڑیں گے، خراب کریں گے، پریشان کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر دنیا اور ہم پر ہنسے گی کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں. وہاں سے لکھتے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں اور یہاں آ کے عمر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. وہاں لکھتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، آ کے چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ وہاں حلفیہ بیان دے کے آتے ہیں باقاعدہ.
باقاعدہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، الفیہ بیان ہوتا ہے، فارم پر ہوتا ہے، دستخط ہوتے ہیں، پھر آگے کہنا کہ یہ چالاکی نہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے انسان کی تو کسی دوستوں سے کہے اور قانونی طریق سے آئے، نہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اور نہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ باقی جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو مزدوری کی ہے، مزدوری کرنے پہ جو ملے گا وہ کیوں حرام ہے، وہ تو حلال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ اس کو میں بھیجوں سسرال، بالکل حرام ہے۔ تمہارے بھائی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا الحمو والموت، کہ دیور جو ہے وہ تو عورت کے لیے موت ہے، تو بالکل اس کے ساتھ سفر کرنا یا اس کے ساتھ بولنا یا اس کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا یا شوہر کی عدم موجودگی میں بھائی کا بیوی کے پاس بالکل حرام۔ بیت المقدس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں جو نماز پڑھی جائے تو 500 نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے، اور ایک روایت میں 50,000 بھی آتا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں ایک نماز کا 1000 ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 ہے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو مکے میں رہتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے حرم میں رہنے کا، تو ہمارے لیے نفل میں ثواب زیادہ ہے یا طواف میں؟ طواف میں، کیونکہ نفل تو آپ سارے ملکوں میں ہر دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف جو ہے وہ ما سوا اللہ کے کعبے کے کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل عبادت جو ہے نفلی عبادتوں میں وہ طواف ہے، کہ جتنا ہو سکے طواف کریں اور زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اس میں اللہ نے زیادہ اجر رکھا ہے۔ بہرحال مرحومین کے لیے طواف کرو، عمرہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ نظر ماننا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نظر اللہ کے لیے ہو، کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو خالصتاً میں تیری رضا کے لیے اتنی خیرات کروں گا۔ کوئی منع نہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ بی بی قرآن میں بھی ذکر ہے کہ عمران نے منت مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے بچہ ہے، میں منت مانتی ہوں کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ منت ہے، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو اسی لیے کئی دفعہ صحابہ سے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم نے نظر مانی، اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ پوری کرو، وہ جائز ہے۔ نظر غیر اللہ کے لیے منع ہے، اللہ کے نام پر تو جائز ہے۔ میرے دوست ہیں وہ ہر چیز میں لکھتے ہیں کہ امانت ہادہ شیخ کرخی اللہ خیر حافظ، یہی تو شرک ہے نا، کہ اللہ کو بھی حفاظت سپرد کر رہا ہے، پیر کو بھی سپرد کر رہا ہے، دونوں اس کے سامان پہ پہرا دیں گے۔ تو جب اللہ کا قرآن لکھ رہے ہو، اچھا قرآن نیچے ہے، پیر کا نام اوپر ہے، اللہ ہدایت ہے، اب اس کا کیا کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں البتہ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ لو، اور آیت الکرسی جو ہے دم کر دو اور نیت کر لو کہ یا اللہ تیرے اسماء ہیں، تیرا قرآن ہے، تیرے قرآن کی آیات ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے مال و اسباب کی حفاظت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ساہیوال میں، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ بالکل اتنے سیدھے آدمی تھے کہ قلم بھی 2 رکھتے تھے، کہ اگر ذاتی خط لکھتے تو اپنی قلم سے لکھتے، مدرسے کی بات ہوتی تو پھر مدرسے کی قلم سے لکھتے۔ اچھا وہ صندوق میں مدرسے کے پیسے ہوتے تھے اور ایک چھوٹی سی اس کو تالی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ایک دن آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، چور جو تھے وہ بھی تلاش میں تھے، ان کو کیا مدرسے کا پیسہ ہے کیا ہے، وہ جناب حضرت کے کمرے میں گھس گئے
اور انہوں نے آ کے وہ پہلے صندوق کی تھی، چھوٹی سی صندوق کی تھی، اس میں مدرسے کے جو پیسے روز آتے تھے نا چندے کے لوگ دے جاتے، کبھی 2000 ہو گیا، کبھی 5000 ہو گیا، کبھی 200 ہو گیا، کبھی کچھ نہ ہوا، تو وہ اسی میں رکھ دیتے تھے، اور چھوٹی سی ایک تالی ہوتی تھی بالکل ایسی چھوٹی سی، وہ لگا دیتے۔ تو حضرت سو رہے تھے، چور اندر آ گئے، وہ کتابوں کے نیچے رکھی ہوئی تھی، خیر انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈا، وہ صندوق تھی، ان کو مل گئی۔ اب جناب انہوں نے وہ تالا کھولنے کی کوشش کی تو حضرت کی بھی نیند کھل گئی۔ حضرت کی جب نیند کھل گئی تو آپ نے فرمایا اچھا خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ اب انہوں نے کہا بوڑھا آدمی وہاں کر تو نہیں سکتا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا بھائی اس میں طلباء کی امانت ہے اور اللہ کے فضل سے یہ تالا تم سے نہ کھلے ہے، یہ تو نہیں کھلے گا۔ تو اب جناب انہوں نے بڑا زور لگایا، وہ صندوق جی لے گئے، صندوق جی لے کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا تالا تو کھلتا نہیں، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیسا تالا پڑھ کے پھونک کے لگایا ہوا ہے کہ وہ تالا چھوٹا سا تالا ہے، نہ ٹوٹتا ہے نہ کھلتا ہے، کیا کریں؟ اب حضرت بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے اللہ کے فضل سے آج غضب ہو گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، ہمارے وہ طلباء کا پیسہ چوری ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے تو اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا تھا، اللہ کے فضل سے بتائیے اللہ کا غضب کیسے ہو گیا؟ وہ سیدھے آدمی تھے ایسے کہتے رہتے۔ وہ چور جناب باہر نکلے، خدا کی شان ہے، آگے کو موبائل پولیس جا رہی تھی، ڈر کے ہمارے صندوق ہی پھینک کے بھاگ گئے۔ تو صبح کو جو کوئی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ استاد کی صندوق جی تو باہر پڑی ہوئی ہے، وہ صندوق جی مشہور تھی نا، سارے طالب جانتے تھے، تو وہ اٹھا کے لے آیا، حضرت تہجد پڑھی، نماز پڑھی بڑے اطمینان سے آرام سے، اور ایک طالب العلم آیا اور نے کہا حضرت آج آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ فرمایا ہاں اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، وہ صندوق جی لے گئے، لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا تھا، ان کو سارا کھولیں گے تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت باہر پڑی تھی میں لے آؤں گا، اللہ کے فضل سے پھر اللہ کا فضل ہو گیا۔ عجیب لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں ان کو باغے، ان کی قبروں کو باغے جنت بنائے۔ ایسے لوگ کہاں سے؟ ہمارے استاد سے میں ان سے پڑھا ہوں، حضرت کمانوی حضرت حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث زبان تھے، اور سیدھے اتنے تھے کہ ہم سب طالبوں کو کہتے تھے فقیر، اچھا اس فقیر کو بلاؤ، فقیر آ گیا، اچھا کتا کھڑا ہے تو کہتے فقیر آئے، اس فقیر کو تو نکالو، وہ کتا بھی فقیر، اللہ کی شان۔ کئی دفعہ ہم آپ آ جاتے ہیں، اچھا بھی فقیر آ، ادھر آؤ، فقیر آ گیا، اچھا فقیر ہے، اس فقیر کو تو نکالو، وہ کتا جو کھڑا ہے اس کو مارو، ہٹاؤ، اور جی مارا نہیں ہٹتا، اچھا پھر فقیر کو کچھ کھلاؤ، یہ نہیں ہٹتا ہے، بھوکھا ہوگا اس کو کچھ روٹی ووٹی ڈال دو، کیا لو۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی قوت سامعہ دی تھی، مجھے یاد ہے میں اسی جگہ الحمدللہ درس دے رہا تھا اور حضرت احرام باندھے ہوئے گزر رہے تھے، تو دوسرے دن مجھے کہا کہ کون سی کتاب تھی؟ میں نے کہا فلاں کتاب، فرمایا کتاب لے آؤ، میں کتاب لے کے کل والا سبق کھولو، اور وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ تم غلط پڑھا رہے تھے، تم نے غلطی کی، کہا کہ فقیرہ ایک دفعہ تم وہ سبق دوبارہ مجھے سناؤ جو کل تم سنا رہے تھے نا لوگوں کو۔ میں نے وہ پڑھا، کہنے لگا اچھا فقیر اب میں تمہیں سناتا ہوں یار، پھر پتہ کرو کس نے اچھا پڑھا۔ تو پھر جب حضرت نے سنا تو میں نے غلطی کی تھی، حضرت نے تو صحیح تقریر فرمائی، میں نے کہا حضرت میں نے غلطی نہیں ہے، ایسے انسان ہے نا بابا، فقیر انسان ہوتا ہے نا، بس میں نے کچھ اچھا بیان کر دیا، تم نے کچھ کم اچھا بیان کر دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم غلطی کر رہے۔ اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، رحمت فرما دے۔ تو ہم تو طالب تھے اور طالب اور پھر بلوچ، اللہ معاف کرے، یعنی ہے تو بڑا مسئلہ نا جی۔ اچھا استاد بلوچ تھے، ہمارے استاد جو تھے وہ بھی مستوی بلوچ تھے، وہ بھی سردار گھرانے سے تعلق ہے۔ اچھا وہ صبح جب گزرتے نا ہم طالبوں کی چارپائیوں کے ساتھ تو بڑے آرام سے کہتے بھی فقیروں، فقیر کو تنگ نہ کرنا، سونے دینا، فقیر کو تنگ نہ کرنا، فجر کی نماز کے وقت جگانا، ابھی فقیر کو نہ جگانا، ابھی کافی دیر ہے نماز میں، ہم اٹھ جاتے ہیں، حضرت اور کیسے جگایا جاتا ہے؟ خدا کا نام لے مہربانی کرے یا تو چپ کر کے جایا کریں، فقیر کو نہ اٹھانا، اٹھا دو اور کیا کر رہے ہو آپ؟ اچھا فقیر آپ نے سن لیا، میں نے سمجھا سو رہا ہو، ایسے لوگ کہیں ملیں گے؟ میں اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں اللہ نے اتنا علم دیا تھا، عمل دیا تھا کہ اگر وہ دنیا حاصل کرتے نہ سونے کے گھر بنا دیتے، کچے کوٹھوں میں فوت ہو گئے،
اچھے کمرے. میں ایک دفعہ رات کو آیا, آدھی رات کو ان کے گھر پہنچا تو کہنے لگے اچھا میں مسجد چلا جاتا ہوں, تم میرے بستر پہ سو جاؤ. بستر کیا تھا, ایک وہ رلی پڑی ہوئی تھی, گندی جسے کہتے ہیں, رلی کہتے ہیں, میلی, ایک پرانا سا سرانا وہ ذرا پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں ابھی رات کچھ باقی ہے, تم تھکے ہوئے ٹرک پہ آئے ہو, تھوڑا سو جاؤ. اب میں نے ابھی سر رکھا تو دروازہ کھولا لگا. کہتے پانی گرم کر کے میں نے رکھا ہے کہ تمہیں وضو میں تکلیف نہ ہو. میں نے کہا حضرت یہی بات ہے, سونے نہیں دیتے, وضو کرتا ہوں ابھی اور کیا نماز پڑھتا ہوں. ابھی میں نے سر رکھا, آپ لوٹا لے کے آ گئے, صبح تک رکھا رہے گا, ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا. مانے کہ اٹھو نماز پڑھو, حیا کرو. ایسے لوگ ہمیں کہاں ملیں گے جی؟ ایسے نہ استاد ملیں گے نہ ایسے شیخ ملیں گے. آج کل تو سب مکر ہے, بس دنیا کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے. اگر آدمی نے احتلام کی حالت میں روزہ رکھ لیا, پانچوں نمازیں بھی پڑھنی, اچھا احتلام ہے کہ سارا دن پتہ نہیں لگا اس شریف کو. بہرحال روزہ بھی ہو گیا, غسل کر کے نمازیں قضا کرے اور استغفار کرے. ایک آدمی رات کو مکے میں پہنچا اور صبح حج کے لیے چلا گیا. اگر حج افراد ہے تو ٹھیک ہے. کہتے جی کہ آپ بیت اللہ کے اندر کبھی گئے ہیں؟ الحمدللہ کئی دفعہ گئے ہیں. کیا ہے اندر؟ سونے چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی, نکالنی عجیب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے اپنے گھر کی زیارت کو مشروع کرا. حضور خود گئے کعبے کے اندر, اور مشروع کیا ہوتا ہے؟ اندر جانا بھی سنت ہے. حضور اندر گئے, باقاعدہ نماز پڑھی. اگر آدمی حجر اسود کے سامنے جا کے صرف اشارہ کرے, چومے نہیں, ہاں بالکل وہ بوسے کے کیا مقام ہے, چومنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاتھ لگ جائے تو پھر چوم لے. بیت اللہ کے گرد جو فرش ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. فرش کے نیچے کیا ہے, نیچے گھس کے دیکھ لو. یہ کوئی علم کا مسئلہ تو ہے نہیں, دیکھنا ہے نا. نیچے گھس جاؤ, ایک اپنا پتھر اکھاڑ کے نیچے گھس کے دیکھ لو بھی کیا ہے. اللہ کے بندے, یہ مصنوعی پتھر ہے, اس میں کاربن ڈائیآکسائڈ ہے ہی نہیں, اس لیے ٹھنڈا ہے. اگر کالا ہوتا تو گرم ہوتا, لال ہوتا تو گرم ہوتا. یہ مصنوعی پتھر ہے, بنایا گیا, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ڈالا گیا, اس لیے گرم نہیں ہوتا. آپ کا مدرسہ ہے پاکستان میں؟ ہاں الحمدللہ. کسی کو آدمی نے وضو کے بعد گالی دیا تو وضو ٹوٹ جائے؟ وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا, لیکن وضو کر کے گالی دے رہے ہو, وضو کر کے اللہ کا نام لو. یہ اچھا شریف آدمی ہے, گالی بھی وضو کر کے دیتا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں سنت ہے, اور کیا نیت ہے؟ اگر ایک آدمی کو احتلام ہو گیا, اس نے استنجا کر لیا, غسل نہیں کیا, بالکل نہیں. جب تک غسل نہ کرے نہ نماز جائز نہ کچھ. حج تو ہو جائے گا, لیکن آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں توبہ کرو اور نمازیں لوٹاؤ. میرا نکاح ہو گیا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, سسر نے طلاق کا مطالبہ کر دیا, میری بیوی نے میرا ساتھ دیا, اپنے گھر لے آیا. میرے سسر نے اغوا کا مقدمہ درج کرایا, عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, سلو ہو گئی, 15 سال ہو گئے. ولیمہ دوبارہ, ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اتنے مقدمے جو بھگت لیے, ابھی ولیمہ نہیں ہوا, سارے ولیمے ادا ہو گئے. اب 15 سال کے بعد ولیمے یاد کر رہے ہو. اللہ کے بندے, ہو گیا, کچھ بھی نہیں. سنت ہے, ہو جاتا, نہیں ہوا, نہیں ہوا. اگر کوئی آدمی خودکشی کرے, اللہ قادر ہے اس کو معاف کر دیں, لیکن بہت بڑا جرم ہے. لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کیوں؟ کفر تو نہیں کیا نا, گناہ کیا. جہاں حدیث میں آتا ہے مانا ہوتا ہے کہ لمبا عذاب ہوگا. بیوی کو چومنا جائز ہے تو اور کیا کرو گے؟
بیوی کو چومنا کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے آخر بتاؤ؟ کہتا ہے کہ یہ عدید اچھا تھا، چلو اچھا تھا ٹھیک، خلاص کیا ضرورت بات کرنے کی، کیا ضرورت؟ اس کا دور گزر گیا، ہم سے قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا، ہم کیوں بحث کریں؟ ہم سے قبر میں پوچھیں گے یزید کے بارے میں، یا حشر میں پوچھیں گے؟ اپنے عمل کا فکر کرو۔ ہم نے بی بی کا حق البہر 25 سال کے بعد ادا تو کر دیا نا، جان چھوٹ گئی، ورنہ تو جہنم میں جانا پڑتا۔ حق البہر حقوق العباد ہے، بیوی کو ادا کرو یا معاف کراؤ، ورنہ بیوی کے حق البہر کی وجہ سے آدمی جہنم میں کھڑا ہو۔ اگر ایک آدمی تندرست ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے تو اجر القائد نصف اجر القائم، اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ طواف کر کے ہاں جناب جس کو چاہے ثواب دے دیں انشاءاللہ۔ عشاء میں اگر دوسری رکعت ملے تو پھر کھڑے ہو کے پہلی رکعت میں جو رہ گیا ہے نا، فاتحہ بھی سورت بھی پڑھیں اور پھر بیٹھ کے اپنا سلام پھیریں۔ اگر ایک آدمی نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، طلاق دیتا ہی غصے میں ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ وہ طلاق ہو جاتی ہے جناب۔ تنخواہ دار آدمی ہو یا غیر تنخواہ دار، سال میں ایک مہینہ مقرر کر لیں، اس دن حساب کر لیں، جو تمام خرچہ نکال کے خالص تمہیں نفع بچا ہوا ہے اس میں 2.5% ادا کریں۔ کہتے جی کہ حنفی مذہب میں طلاق کے بارے میں بڑی سختی ہے، وہ سختی خود نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جمہور ہیں، ائمہ کرام ہیں، صحابہ ہیں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں، خلفاء راشدین ہیں، حدیث رسول اللہ ہے جس میں حضور فرمائے کہ طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جس میں حضور فرمائے کہ ثلاث جدہن جد وعدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ یہ ایسی بلا ہے کہ مذاق بھی کرو تو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ سختی نہ کریں جس میں حضور نے سختی کی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم لا تجعلنا مضغة للبازغين لا تجعلنا عقلة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم